میں مسجد سلیمانیہ کے سامنے دوستوں کا انتظار کر، شاہ سلیمان نے وہ جگہ بنائی، میں ان کے سامنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا، تو وہاں سیریا شام جسے کہتے ہیں نا، ترک نے مہمان نوازی کے طور پہ شام کے 10,000 بندے اپنے پاس لیے ہوئے، تو وہاں کچھ مانگنے والی عورتیں بھی ہیں وہاں کی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والی، تسبیحاں، پرس، گھڑیاں، پرفیوم، سڑکوں پہ ملتے ہیں لوگ، لے لو۔ ہماری گاڑی کھڑی تھی تو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم میں آپ نے اپنی گاڑی میں سب نے آ جانا ہے، آگے ہماری ایک جگہ کھانا ہے۔ وہ تعارف ہوا نا تو کہنے لگے میری بھانجی، میں نے کہا میں لاہور سے ہوں، جس کے ہاں کھانا تھا، کہنے لگا وہاں کے لاہور کی جو پاک ترک سکول ہے وہاں کے ایڈمنسٹریٹر میری بھانجی ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے میری نہیں بھانجی نہیں، نواسی ہے، میری نواسی ہے، وہاں کے لاہور کی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ میری نواسی ہے۔ تو میں وہاں، ہم نے وہاں پہنچنا تھا، جب میں وہاں سے آیا نا تو میں وہاں سڑک پہ کھڑا، سامنے سلیمانیہ مسجد، شاہ سلیمان، بادشاہ سلیمان کی اس کے نقش و نگار، ادھر اور مسجد، میں یہ نقشے دیکھ رہا تھا کھڑا کھڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب میرے پاس آئے تسبیحاں لے کے، سوریا تسبیح، بس اس نے 2 لفظ کہا، میں سوریا کا مسافر ہوں، پردیسی مہاجر ہوں، تسبیح لے لو۔ جب میں نے ایسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی نا میری، تم میری چھٹکا لگا، میری جیب میں کرنسی لیرے تھے، اور میں نے پیسے دے کے وہ لیرے لیے تھے، تو میں نے ایسے نکالی اپنی تھیلی ایسے جیب سے، تو مجھے ایسے اشارہ کیا، اور پھر میں مجھ سے عربی میں بات کی۔ میں عربی بول نہیں سکتا، تھوڑی سی سمجھ لیتا ہوں، بہت سمجھ لیتا ہوں، عربی میں بات کی۔ کیا باتیں بتاؤں آپ، میرے غم کا قصہ طویل ہے۔ میں ایک چیز بتاتا ہوں، بہت ساری باتیں ہوئی، صرف 10-12 منٹ ایسے ملاقات ہوئی، اور وہ تسبیحاں بیچنے والا درویش بوڑھا تھا، اور اس کے بعد وہ چند قدم کے بعد غائب ہو گیا، تسبیحاں بیچ رہا۔ اس میں 2 باتیں بتاتا ہوں، 2 باتیں۔ کہا دیکھ، اپنی نظروں کو قرآن سے لگائے رکھنا، نہ ہٹنا نہ قرآن سے۔ یہ اس فتنے کے دور میں یہ قرآن کی نظریں تیری نظروں کو فتنوں سے بچا کے اور آخری وقت میں جنت دکھائیں گی، اور جنت کو دیکھے مرے گا۔ سمجھ گئے؟ اس مجلوب نے کہا، یہ مجلوب نہیں ہوتے، یہ رجال الغیب ہوتے ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ میں کیا بتاؤں، ایک تو نظروں کو قرآن سے لگائے رکھنا، تیری نظریں قرآن کو دیکھتی رہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت، اور دوسرا بس 2 باتیں عرض کرتا ہوں، 10-12 منٹ کی عربی کی گفتگو جو میں 2-4 جملے بول سکا، لیکن میں سنتا رہا ان کی گفتگو، شاید میرے پیغام کے لیے بھیجے گئے تھے، ایک، اور دوسرا انہوں نے جو بات کہی، تو یہ بات کہی باوضو رہنے کو نہ چھوڑنا، اور جو پیغام تم دے رہے نا یہ پیغام بہت اچھا ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ اور آج ہی مجھے مولانا عثمان صاحب آئے، کہنے لگے خواب سنانا ہے آپ کو خوشخبری۔ میں نے کہا سنائیں۔ دورہ حدیث کا میرا ایک طالب علم ہے، اس نے مجھے خواب سنایا کہ مسجد نبوی شریف کی طرف میں جا رہا ہوں، اور کوئی کہتا ہے کہ طارق بہت اچھی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہنے لگے میرا دورہ حدیث کا ایک طالب علم ہے، نیک طالب علم ہے، اس نے مجھے آ کے یہ خواب سنایا، اور میں آپ کو یہ خواب سناتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا،
اور کوئی مجھے کہتا ہے کہ طارق دین کی بہت خدمت کر رہا. او ایک دم جب میں نے خواب سنا نا اچانک میں گھوما. میں نے کہا وہ مجذوب نے آج سے 2 دن پہلے مجھے یہی بات کہی تھی. سلیمانیہ مسجد کے سامنے صدیوں پرانی وہ مسجد، وہ میدان، وہ ٹھنڈی یخ بستہ ہوائیں، اور وہ مجذوب کا چہرہ، اور اس کی وہ چہرے کی داڑھی، اور وہ جھریاں، اور وہ لمبا سا کوٹ پہنا ہوا، اور وہ ہاتھ میں تسمیاں لیے ہوئے. اور میں نے یوں لیرا نکالنا چاہا اور اس نے ہاتھ سے روکا اور کہا تجھے تسبیح نہیں بیچنے آیا، میں اپنے لفظوں پہ کہہ رہا میں تجھے کوئی پیغام دینے آیا ہوں. اپنی زندگی کو، اپنی جوانیوں کو تسبیح خانے سے جوڑے رکھنا. میرے جیتے بھی میرے مرے بھی تسبیح خانے سے جدا نہ ہونا. تسبیح خانے کی تصدیقوں کا پیغام مسجد نبوی شریف سے مل رہے ہیں. ہاں میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، میرا پیغام 1 نمبر ہے. مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، مجھے اپنے مخلص ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں. میں نے تسبیح خانے کے ساتھ سازشیں کرتے اور گروپ بناتے لوگوں کو خوابوں میں ٹوٹتے دیکھا ہے. خیال کرنا، کہیں سازشیں نہ کرنا، کہیں گروپ نہ بنانا، چاہے وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں. میں نے اپنے خوابوں میں ان کو ٹوٹتے بکھرتے ریزہ ریزہ چکنا چور ہوتے دیکھا ہے. جب مجھے یہ پیغام سنایا نا، خواب سنایا، میں ہر خواب پہ یقین نہیں رکھتا. میں آپ کو خواب خود بیان نہیں کرتا. کیا میرے درسوں میں خوابیں وہ خواب ہوتی؟ خود بیان نہیں کرتا. مجھے بھی کچھ خواب کبھی کبھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ مجذوب کی بات، رجال الغیب کی بات، تسمیاں بیچنے والے کی بات، اور ترکی کا آخری دن، منگل کا دن، اور اس وقت عصر کی اذان، عصر کی نماز ہو رہی تھی، عصر کی نماز. وہ منگل کا دن، یہاں سے 3 گھنٹے کا ہمارا ان کا فرق ہے ٹائم کا. منگل کا دن، وہ اس وقت مجذوب سامنے ہے، اور اس نے جو پیغام دیا نا، آج این دن میں مجھے ایک عالم نیک ہیں، انہوں نے مجھے آج وہ پیغام دیا، اور وہ پیغام دونوں مل گئے. انہوں نے بھی مجھے ایک ایسا پیغام دیا تھا جو میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا تھا. انہوں نے آج مجھے آ کے وہ پیغام دیا.